बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एस्केप फ्रॉम केज और मैं हूँ यासिर मलिक एडवोकेट। अब तमाशाए दिल गली गली आम तो होगा, खुद को बेचते रहना मेरा काम तो होगा। सितम हम पे होगा और चीखेंगे सितमगर, जालिमों में सरे फहरिस्त मेरा नाम तो होगा। आज की वीडियो बेसिकली हम और हमारे लीडर। बात यह है कि वो सफर जो कि चला था वोट को इज्जत दो से और मुझे क्यों निकाला तक जा ठहरा। बात सिर्फ इतनी सी है, आज हम उनको देखेंगे कि आखिर इस सब ने आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर डाला, आम आदमी की जिंदगी में क्या बेहतरी आई, क्या बेहतरी आ सकती है। ऐसी बहुत सी बातें और दिल का भड़ास जो आज हम निकालने जा रहे हैं या बातें करने जा रहे हैं, वो उससे सुनने के लिए या उसे जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। 70 साल हुए और या इससे ज़्यादा टाइम गुजरा कि पाकिस्तान को बने हुए। हमने हर दौर में हमारी नस्लें जो कि कुछ गुजर भी चुकी हैं, कुछ अपना टाइम गुजार रही हैं, कुछ ने इसके बाद अपना टाइम गुजारना है। मगर हमने देखा उन नस्लों ने जो गुजर चुकी, वो नस्लें भी जो अभी आने वाली हैं, या वो नस्लें भी जो अभी वक्त गुजार रही हैं। हम सब ने ये देखा कि पाकिस्तान को रोज़ ब रोज़ ज़बूह अली का शिकार होते हुए देखा। हम में से हर शख्स और हम में से मौजूद वो सियासी शख्सियात और हर वो शख्स जो पाकिस्तान में कोई ना कोई ओहदा ऐसा रखता है जो कि हमारे पे असरअंदाज होता है, किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इन 70 सालों से ज़्यादा अरसे के अंदर हमने कई मरतबा पाक फौज को भी सियासत के अंदर मुदाखलत करते हुए देखा, माशाल्लाह भी इस मुल्क के अंदर आते हुए देखे। मगर हालात थे कि जूं के तूं, बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि मज़ीद बिगड़ते चले गए तो ये बात बेजाना हुई। 2013 के बाद 2008 के बाद जब मुशर्रफ का मार्शल ख़त्म हुआ एंड देन एक जमहूरी सिलसिला फिर से शुरू हुआ, हमने देखा कि वो जमहूरियत का तसलसल कायम हुआ। जैसे तैसे करके हमने 2 इलेक्शन गुजारे, 2 टेन्योर पूरे किए गए। हालांकि 2013 से 2018 के दरमियान में हमने कई लॉन्ग मार्च भी देखे, धरने भी देखे, लेकिन किसी न किसी तरह ये जमहूरियत चलती चली गई। इसमें हर बंदा अपने आप को वोट को इज्जत देने की बात करता था, बैलेट पेपर की जो इज्जत की बात करता था, कोई महंगाई की बात करता था, किसी ने बड़े बड़े वादे किए, किसी ने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, किसी ने तरह तरह की बातें की। हमने इन एतबार के अंदर ये भी देखा कि कोई लीडर हमें इम्पोर्टेड बिलावल भुट्टो की सूरत में मिला। हमने ये भी देखा कि कोई हादसाती लीडर हमें मरीम नवाज की सूरत में भी मिला, और मौलाना फजलुर रहमान तो हाय हाय लीडर रहा। मगर जैसे तैसे ये निज़ाम चलता रहा, लेकिन ना बेहतरी आनी थी ना बेहतरी आई। मगर 2013 के बाद हमने देखा कि इमरान खान ने एक धरना किया। इमरान खान भी इस्तीफे लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया, एक एफर्ट की, एक स्ट्रगल की, और कंटेनर पे ना जाने कितने दिन गुजर गए चीखों पुकार के अंदर, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। निज़ाम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। जिन बातों का मुतालबा था शायद वो मुतालबे भी कभी पूरे नहीं हुए। जैसे तैसे वो दौर भी गुजर गया। 2018 में कुदरत की करनी ये हुई कि इमरान खान बरसरे इक़्तिदार आ गया, और बाकी तमाम जमातें जिनको इक़्तिदार में जीते रहने और इक़्तिदार में रहने की बहुत सारी आदत थी, वो इक़्तिदार से बाहर हो गए। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अलायंस किया और बन के शक्ल में सामने आई पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। बहुत सारे जलसे आपने देखे, बहुत सारे जलसे अभी होने वाले हैं, जिसमें भी 13 अक्टूबर 2020 के जलसे की हम बात करने वाले हैं। इन जलसों में मुझे एक बात समझ नहीं आती, सिर्फ इतनी सी कि आखिर इसमें एक आम आदमी के मुतल्लिक क्या बात की जाती है। आम आदमी वोट को इज्जत कैसे देगा, आम आदमी वोट को इज्जत कैसे दे सकता है अगर वो यही बातें सुनेंगे। कभी कोई लीडर आया, उसने फौज के खिलाफ बातें करनी शुरू की, अपने इदारों के खिलाफ, कोई आया अदालतों के खिलाफ बात की। क्या ये बात कभी उनसे किसी ने पूछी है कि क्या ये इदारे बनाने वाले तुम लोग नहीं हो? अगर ये इदारे बनाने वाले वो हैं तो वो आम आदमी जिसको इन अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता,
جن کو اس افسر شاہی کے ہمیشہ علل تللوں کی نظر کیا جاتا ہے، وہ عام آدمی جس کے فنڈامنٹل رائٹس کا کوئی ذکر کرنا پسند ہی نہیں کرتا، وہ عام آدمی جو کہ ہر تھانہ کچہری کے اندر ہر روز کئی ذلالتیں برداشت کرتا ہے، وہ عام آدمی جو ہسپتالوں کے اندر جائے تو سوائے ذلت کے اس کے مقدر میں کچھ بھی نہیں آتا، اس عام آدمی تک جب یہ باتیں تھیں، جب یہ پریشانیاں اس عام آدمی تک تھیں، تو کسی نے کوئی بات نہیں کی، کسی نے کوئی ایک لانگ مارچ نہیں کیا کہ ووٹ کو عزت دو، کسی نے کوئی لانگ مارچ نہیں کیا کہ مجھے کیوں نکالا. لیکن جیسے جیسے یہ وقت اور یہ ادارے یا کچھ فیصلے جو ان کے خلاف آتے چلے گئے تو انہوں نے لانگ مارچ بھی کیے، نعرے بھی لگائے، مجھے کیوں نکالا، ووٹ کو عزت دو کی بات بھی کی. مگر سوال اٹھتے ہیں ہمارے لیے بھی، عام آدمی کے لیے، کیونکہ میں بھی ایک عام آدمی ہوں، آپ بھی ایک عام آدمی ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے آخر ایسا کیا کیا؟ ہم نے کیا کبھی ان سے کوشچن کیا کہ ہم نے ان سے کبھی کوئی سوال کیا؟ وہ ہمارے محلے میں آئے اور دن دن آتے یہ کہتے پھر ہے کہ ووٹر کو اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ اس کی کمر پہ ایک تھپکی دے دی جائے، اور ہمیں کبھی آٹے کی لائنوں میں، کبھی چینی کی لائنوں میں، اور کبھی نہ جانے کون سی لائنوں کے اوپر کھڑا رہنے پہ مجبور کر دیا گیا. ان دو جماعتوں نے، جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے تو جب سے آئے ہم نے دیکھا انہوں نے بہت ساری نوکریاں دی سرکاری محکموں میں، غیر ضروری بندوں کو بھرتی بھی کر لیا. لیکن جس ایک خاندان میں سے ایک نوکری چلی گئی، وہ 10,000 روپے کے عوض یا 20,000 روپے کے عوض سارا خاندان کے ان لوگوں کا غلام ہو گیا. کیا اجتماعی سوچنی ہم لوگوں نے چھوڑ دی؟ ہم لوگ انڈیویجول اور اجتماعی سوچ سے بہت زیادہ دور کر دیے گئے. کیوں دور کر دیے گئے؟ اس وجہ سے دور کر دیے گئے کہ ہمیں اکیلا توڑنا، ہمیں اکیلا مارنا، ہمیں اکیلا تذلیل کرنا آسان تھا. کیونکہ اگر ہم اکٹھے ہوتے، اگر ہم اجتماعی سوچ رکھتے تو ہمیں یہ لوگ کبھی بھی توڑ نہیں سکتے تھے، ہمیں گرا نہیں سکتے تھے، ہماری تذلیل نہیں کر سکتے تھے. مگر بات صرف اتنی نہیں تھی، بات صرف یہ تھی کہ مریم نواز کو جب جیل کے اندر ڈالا گیا، وہ ایک کنوکٹڈ خاتون ہے جس کو عدالتیں سزائیں دے چکی ہیں، لیکن پھر بھی وہ باہر نکلتی ہے اور حکومت کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف بات کرتی ہے. لیکن کنوکشن ہونے کے باوجود بھی اس کو دوبارہ پکڑ کے اندر نہیں ڈالا جاتا، اس کو جیل میں نہیں رکھا جاتا. تو اگر اس کو نہیں رکھا جاتا، ایک عورت ہونے کی حیثیت سے اس کو اتنی لیوریج اور لبرٹی دی جا سکتی ہے، تو ان ہزاروں لاکھوں عورتوں کو کیا ہے جو کسی نہ کسی چھوٹے موٹے یا بڑے جرم کے اندر سزا کاٹ رہی ہیں، جن کے بچے بھی ان کے ساتھ سزا کاٹ رہے ہیں؟ کیا صرف بنیادی حقوق کی تمام ذمہ داری، تمام چیزیں صرف مریم نواز، بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، نواز شریف یا عمران خان کے لیے ہیں؟ کیا ایک عام آدمی، کیا یہ سب کچھ میرے لیے نہیں ہے؟ حمزہ شہباز، نواز شریف یا شہباز شریف کی ضمانتیں تو ہائی کورٹ میں اتوار والے دن بھی لگ جاتی ہیں اور جج سننے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی اگر وہاں پہ آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ لیٹ بھی ہو جائے تو اس کی ضمانت لینے سے انکار کر دیا جاتا ہے. وہ چیخ چیخ کے بھی کہتا رہے میرے ساتھ ظلم ہوا، لیکن وہاں پہ اس کو سننے کے لیے کوئی موجود نہیں ہوتا. ان کے پے رول کے اوپر سائن جج صاحبان رات کو 12 بجے بھی کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک عام آدمی نہیں ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ اتنی سب فیسلٹیز اٹھانے کے بعد بھی جب ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے تو وہاں پہ ان کو 2 کنال کے کمرے دیے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کو خادمین دیے جاتے ہیں جو ان کی خدمت میں مامور ہوتے ہیں، اچھا کھانا دیا جاتا ہے، ایئر کنڈیشنر دیا جاتا ہے. جب ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کیا ہمیں دکھ نہیں ہوتا کہ ہماری غیرت یہ چیز گوارا کر لیتی ہے کہ ان کو تو یہ سب کچھ ملے؟ کیا ہم لوگ اچھوت ہیں کہ ہم اس سوسائٹی کا حصہ نہیں ہیں؟ کیا ہم جانور ہیں یا جانوروں سے بھی بدتر ہیں کہ ہمیں جانوروں جیسے بھی حقوق نہیں مل سکتے؟ لیکن پھر بھی یہاں پہ ہمارے چند بھائی ہمیشہ شیر کا نعرہ لگاتے ہوئے میں نے آج بھی دیکھے. شیر کا نعرہ لگانے والے آگے بھی آتے جائیں گے، جن کو اس ملک سے، ان لوگوں سے کچھ نہیں ملا. پیپلز پارٹی کو دیکھیں، ان کا بھٹو ہی کبھی نہیں مر رہا. مطلب آج بھی جی اے بھٹو کے نعرے لگانے والے بہت ہیں. ایک امپورٹڈ لیڈر بلاول بھٹو کی صورت کے اندر لے کے آئے، لیکن کیا وہ جو امپورٹڈ لیڈر ہے، وہ امپورٹڈ لیڈر کو بھٹو بنانے کے لیے جانے کتنے سال لگا دیے، لیکن وہ بھٹو بن ہی نہیں سکا. مجھے صرف ایک بات بتا دیجئے، صرف سوچنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو مریم
ان کے اندر ایسی کیا چیزیں ہیں جو میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے, میرے اور آپ میں نہیں ہے. ہمیں اس چیز کو فائنڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ باہر سے آتے ہیں, نہ جانے کہاں سے آتے ہیں, آ کے ہمارے لیڈر بن جاتے ہیں, ہم ان کو لیڈر تسلیم کر لیتے ہیں, اور یہ ہر بار ہمارے چہرے پہ تھوکتے ہیں. یہ ہمیں غلاموں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں, کوئی پیری مریدی کے نام پہ, کوئی کسی کے نام پہ, لیکن نام ہمارا ہوتا ہے اور کام ان کا اپنا. تذلیل ہماری ہوتی ہے اور چیختے یہ ہیں. اسی لیے میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ اب تماشائے دل گلی گلی عام تو ہوگا, خود کو بیچتے رہنا میرا کام تو ہوگا. ستم ہم پہ ہوگا اور چیخیں گے ستمگر, ظالموں میں سر فہرست میرا نام تو ہوگا. سوچنے کی بات یہ ہے, سوچئے ضرور, میری طرح سوچئے کہ میں جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میرا خون کھولتا ہے کہ اگر ان کے اوپر ایک FIR کٹے تو پولیس ان کو کیوں گریبانوں سے پکڑ کر اپنی گاڑیوں کے اندر ڈال کر تھانہ کچہریوں کے اندر کیوں نہیں لے کے آتی. کیوں ان کو ہتھ کڑی لگے تو میڈیا بھی چیخ کر کہتا ہے, کیونکہ میڈیا کے اندر بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے. اگر ان کو یہ سب فیسلٹیز ملنی ہے, ایک عام آدمی کی حیثیت سے میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے بھی یہ تمام فیسلٹیز ملنی چاہیے. اگر یہ مجھے نہیں مل سکتی تو خدا را ان سے بھی چھین لو, کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ایک بات لکھی گئی ہے کہ جناب ہر سٹیزن, ہر شہری برا قانون کی نظر میں برابر ہے. یہ برابری ہے تو آپ کی مرضی, میرا تو خون کھولتا ہے. آپ بھی اپنی غیرت کو جگائیے اور اس سسٹم کے خلاف آواز اٹھائیے. جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. تھینک یو ویری مچ.